بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور یہ بات بعد میں جن جن بھائی بہنوں تک پہنچے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے سورہ بنی اسرائیل سے جو آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، مکے سے، مدینہ سے اور قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کے ذریعے اعلان کر دیجئے کہ جاء الحق، حق آ گیا، قرآن مجید آ چکا۔ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سال کے پورے عمل سے، کردار سے، اسلامی نظام سے وہ حق واضح کر چکے، وہ حق دنیا کو دے چکے۔ تو جاء الحق، پھر اب کیا ہونا چاہیے، کیا ہوگا، کیا ہوا تھا 14 سال پہلے، آج کیا ہونا چاہیے اور کل بھی قیامت تک کیا ہونا چاہیے؟ وزہق الباطل، باطل نے مٹنا چاہیے، باطل نے مٹنا چاہیے۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باطل مٹ گیا تھا۔ خلافت راشدہ میں کئی لاکھ کلومیٹرز تک باطل مٹ گیا تھا۔ یہاں بھی 800 سال تک اگر باطل مٹا نہیں بھی تھا تو غلام تو بنا تھا، باطل غلام بنا تھا۔ تو یہ ایک تاریخ ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات وعدے کے طور پر، چیلنج کے طور پر قیامت تک کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ ان الباطل کانا زہوقا، بے شک باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے، باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ تو یہ ہے آیت سورہ بنی اسرائیل کی، بڑی زبردست، کہ جس کے دل میں، دماغ میں حق کی یہ تعریف، یہ تعلیم، یہ چیلنج ہو، وہ کبھی کسی سے ڈر نہیں سکتا۔ اس کے دل دماغ میں مایوسی کبھی آ نہیں سکتی، وہ کبھی نروس، پریشان ہو نہیں سکتا۔ تو ایسا اعلان 14 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے جلووں کے ساتھ اس کو پورا کیا تھا۔ بھارت میں بھی جیسی بھی صورت میں وہ چلا، 800 سال چلا، 800 سال۔ یہ سب تاریخ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد اب ذرا حالات کا جائزہ لیتے ہیں، حالات کا جائزہ۔ 2014 سے 2014 منودی راج
منودی راج جو چل رہا ہے اور جن سازشوں کوششوں کے ساتھ چلتا ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کے مظاہر ہیں، مظاہر یہ ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے اور کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو سوچا تھا 1925 میں 4000 سال سے کام کر رہے ہیں وہ بھی، لیکن 1925 میں جو سوچا تھا، جو تنظیم بنائی، جو سازشیں شروع کی، پورا موقع 2014 میں ملا، 2014 میں ملا، اور وہاں سے کوششیں چل رہی ہیں، 7 سال ہوئے۔ عام طور پر نفرتیں پھیلاؤ، عوام کو تقسیم کرو، دشمنی پھیلاؤ، لوگوں کو 138 کروڑ ہمارے بھارت کے بھائی بہنوں کو گتھم گتھا کرو، لڑاؤ، ایک پالیسی ہے، پالیسی کا حصہ ہے، 4000 سال سے سوچا گیا، 1925 سے باضابطہ عمل میں لایا گیا، اور اب تو 2014 سے حکومت کے ساتھ۔ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ فکر مندی، ان کی فکر، ان کی سازشیں اور ان کی اوچھی حرکتیں ان کی نہیں ہیں، فکر اپنی ہے، سوچ، تڑپ، پچھتاوا ملت کے سلسلے میں ہے کہ ملت بھارت کے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان، 118 کروڑ کے لیے، کیونکہ کل بھارت میں ہمارے بھائی بہن 138 کروڑ ہیں، تو 20 کروڑ کی جو ذمہ داری ہے 118 کروڑ کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں، اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ سنجیدہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جسے حق کہا، قرآن مجید سے جو حق ملا، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے، سیرت سے جو حق دیا، جو حق چلا کر بتایا، نظام مصطفیٰ کے ذریعے 8 لاکھ مربع میل میں، 8 لاکھ مربع میل، 8 لاکھ اسکوائر مائلز میں، وہ ہم نے لیا نہیں، وہ ہم نے ٹھیک سے لیا نہیں، ہم نے اس کو ٹھیک سے فرض نہیں سمجھا، فرض ہم نے اس کو ٹھیک سے 118 کروڑ کو نہیں پہنچایا۔ کہ دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو دنیا میں 223 دیش ہیں، کنٹری ہے، کل تعداد دنیا کی 780 کروڑ انسان ہیں، مسلمانوں کی تعداد 182 کروڑ ہے، لگ بھگ 23%، 77% کے سامنے جو دعوت دینی چاہیے قرآن حدیث کی، جو اسلامی نظام رکھنا چاہیے، جو نظام مصطفیٰ پیش کرنا چاہیے، جو قرآن مجید کا نور اور قرآن مجید کی روح، جو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور ان کی نظام کی روح، وہ جو پیش کرنا چاہیے وہ نہیں ہوا۔ 600 کروڑ کی اکثریت محروم ہے، محروم، بہت کم لوگوں تک ہم دعوت دیتے ہیں، دعوت دینے والے ہی بہت کم ہیں 182 کروڑ میں، اور جو یہ سوچتے ہیں کہ دعوت دینا ہے، ارے وہی بہت کم ہے۔ سوچتے بھی ہیں کہ دعوت دینا ہے، دعوت فرض ہے، وہ بہت کم ہے کہ نظام حق کی، قرآن کے حق کی، رحمت عالمین کے حق کی دعوت دینا ہے 600 کروڑ کو، یہ سوچنے والے ہی کم ہے، سوچنے والے کم۔ اس کا نتیجہ نکلا 4000 سال میں، 14 سال میں، اور پچھلے بھارت کی تاریخ کے 72 سال میں اس کے نتائج نکلے۔ ابھی 5 دن پہلے ایک واقعے سے بھارت کے مسلمانوں میں باہر بھی ہلچل مچی۔
کہ عبدالصمد سیفی صاحب 80 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ، ان کو 5 گنڈے، 5 دہشت وادی گنڈے پکڑ کر لے جاتے ہیں، ایک روم میں مارتے ہیں، داڑھی کٹ کر دیتے ہیں، اور خیالی نام، ان کا کہنا ہے خیالی نام لینے کے لیے، خیالی نام کی جے کہ میں تو اس کا نام ہی نہیں لیتا، خیالی نام کی جے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، خیالی نام۔ ایک 82 سال کا بزرگ، 5 گنڈے، کھلبلی مچی۔ ایسی کھلبلی 2014 سے مچ رہی ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ منودی دہشت وادیوں کی ایک پالیسی، ایک پلان ہے کہ آہستہ آہستہ 15 دن میں، کبھی ہفتے میں، کبھی مہینے میں سے 1-2 واقعات کرنا چاہیے، تو اس سے 20 کروڑ مسلمانوں میں ایک افسردگی، ایک ہراسمنٹ، ایک نروسنیس اور ایک دباؤ آنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کا ماننے والا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ایسے دہشتوادی غنڈوں سے بالکل نہیں ڈرنے والا، اور اسے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ جائزہ لیجئے، سنجیدہ انالیسس، کہ 2014 سے ایسے دہشت وادی لنچنگ کے واقعات کتنے ہوئے، کل ملا کر 7 سالوں میں بھارت میں ان کی تعداد 150 سے کم ہے۔ ہاں، صرف وہ 150 سے کم ہے، کبھی 1 ہفتے میں، کبھی 15 دن میں، کبھی 1 مہینے میں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ؟ میں نے کہا کہ دہشت پھیلا دو کہ آپ یہاں محفوظ نہیں ہیں، سب دبے ہوئے ہیں، چند گنڈے آ کے کبھی بھی مار سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ پھر ہوا ہے نا، ہاں، وہ سازش کر رہے ہیں کہ 8 دن، 15 دن، 1 مہینے میں کا ایسا واقعہ کر کے 20 کروڑ کو دباؤ میں لاؤ۔ اچھا، پھر یہ صرف آپ امت مسلمہ کے خلاف نہیں ہے، ہمارے دلت بھائیوں کے خلاف بھی ایسے حملے ہیں، بودھ بھائیوں کے خلاف بھی ہیں، آدیواسی بھائی بہنوں کے خلاف بھی ایسے حملے ہوئے ہیں کہ ان کو دبا کر رکھا جائے، کیونکہ منووادی، دہشت وادی، غنڈے صرف 3% ہے۔ ہاں، وہ بھارت میں صرف 3% ہے، مسلمان 14% ہے 138 کروڑ میں، اور 84%، 84% بہوجن سماج ہے، بہوجن سماج۔ یاد رکھیے، 3% غنڈوں کے ساتھ پورا بہوجن سماج نہیں ہے۔ ووٹ دینے میں بھی ان میں کا صرف 12% ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کل ملا کر ان کو 3% ان کے، 12% بہوجن سماج سے 15% ووٹ ملتے ہیں۔ باقی 84% جو بہوجن سماج ہے وہ اچھا ہے، وہ امن چاہتا، شانتی چاہتا، کسی سے جھگڑا نہیں چاہتا، ان کی اکثریت مسلمانوں کو اچھا سمجھتی ہے، عزت بھی کرتی ہے، بہت جگہ محبت بھی کرتی ہے، بہت جگہ ساتھ بھی ہے۔ تو آتے کہ یہ انالیسس ہم کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ کبھی واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر ایسے بھی جذباتی کمنٹ آتے ہیں کہ ارے پورے بھارت کے مسلمان خطرے میں ہیں۔ ہرگز نہیں، کس کی مجال ہے کہ 20 کروڑ مسلمانوں کی طرف اپنی گندی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ نہیں ہے، سازشیں ہیں۔ 150 کیسز 7 سال میں، اور لگ بھگ 160-70 لوگ اس میں شہید ہوئے یا مارے گئے، ان کے بھی مارے گئے۔ آپ دیکھیں اس کا کیا تدارک ہے، اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ میں اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ مسلمان نوجوان کو، بوڑھے کو، عورتوں کو، بچوں کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ اگر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اسلام کے لیے جان بھی جاتی ہے
تو سودا سستا ہے، شہادت۔ ہم بزدلوں کی طرح ہاتھ جوڑتے ہوئے اور معافیاں مانگتے ہوئے جیئیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا، قرآن یہ نہیں سکھاتا، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہیں ہے، صحابہ کی شان یہ نہیں ہے۔ تو یہ مجھے، میری بیوی بچوں کو، 20 کروڑ مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا اور یہ ہمت اپنے اندر بنانی ہوگی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو غنڈہ لنچنگ کے جو واقعات ہوتے ہیں 7 اسٹیٹ میں اکثر ہوئے، کہ جہاں سازشیں زیادہ کامیاب، حکومت، اور ایسے مقام کہ جہاں مسلم بہت کم ہے، یہ بہت غریب کو، بوڑھے کو پکڑ کر 5، 10، 15 اور 20 لے جا کر حملہ کر رہے ہیں۔ صرف ایسے 150 واقعات ہیں، ورنہ وہ ذرا آئیں عوام میں آئیں اور تب بتائیں دم کیا ہے، تو لوگ بھی بتائیں گے دم کا جواب کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، سمجھیے سازشوں کی حیثیت کو سمجھیے۔ تو یہ ہمت، یہ قوت آپ کو سب سے زیادہ طاقتور بناتی ہے۔ میں ایک واقعہ بناتا ہوں۔ اچھا، وہ 7 اسٹیٹ کون سے سن لیجئے؟ یو پی، بہار، جھارکھنڈ، اتراکھنڈ، گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش۔ یہ 7 اسٹیٹ میں زیادہ واقعات ہوئے، زیادہ تر جھارکھنڈ، اتراکھنڈ اور یو پی کے ہیں، کیونکہ غنڈہ گردی وہاں زیادہ ہے۔ اور ہم لوگوں کی طرف سے جو ہمت، جو قوت، جو اللہ کے لیے کھڑا ہونا اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونا، اس میں ذرا کمی پائی گئی، جتنے بھی وہ 150 واقعات میں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بات صرف 7 اسٹیٹ کی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے ہمت سے تو بازی پلٹتی بھی ہے۔ جھارکھنڈ کا واقعہ، ایک 19 سال کا مسلم نوجوان پھپھی سے ملنے ایک شہر گیا، واپس جب آ رہا ہے تو 3 غنڈے اس کے پیچھے ہو گئے، ان کے ٹرینڈ کیے ہوئے، منووادیوں کے ٹرینڈ کیے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ٹارگیٹ بنا کر کام کرنا ہے، معصوم، کچھ معلوم نہیں، جا رہا ہے۔ آٹو میں بیٹھتے وقت پہلے انہوں نے جھگڑا کیا اس سے۔ تینوں منودی غنڈوں نے خنجر نکالے اور مارنے کا پلان کیا، مار رہے ہیں۔ اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی، اس نے کہا کہ اب اگر جانا ہی ہے تو کیوں نہ کچھ لے کر جائیں، کچھ نہیں ہے لیکن کیوں نہ چھینا جائے۔ اس نے بہت تیزی سے پلان کیا کہ 3 میں سے ایک آدھ سے جمعیاں خنجر چھین کر کام کیا جا سکتا ہے کیا، اور اللہ نے اس کی مدد کی۔ اس نے ایک کا خنجر چھینا اور تاریخ نے دیکھا اس نے تینوں کو قتل کیا۔ جو مارنے آئے تھے وہ جہنم رسید ہوئے۔ انہوں نے کلپ نہیں بنائی، انہیں واقعے کو مشہور بھی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی ہمت ملے گی 20 کروڑ کو، ہمت ملے گی اور موت تک اور قیامت تک رہے گی جب ہم اللہ کے ساتھ ہیں، جب ہم رسول اللہ کے ساتھ ہیں، جب ہم قرآن کے ساتھ ہیں، اور جب ہم رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور سیرت کے ساتھ ہیں، جب ہم نماز کے ساتھ ہیں، جب ہم اعمال کی پابندی کے ساتھ ہیں، تو ہمت رہے گی۔ تو دیکھیں واقعات ایسے بھی پونا کے پاس بھی ایک واقعہ ہوتا، غنڈہ لنچنگ ٹیم آئی، انہوں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو یہ جانور؟ انہوں نے کہا بتاتے ہیں کہاں لے جا رہے جانور۔ ان کے پاس لاٹھیاں تھی، تو لاٹھیوں سے انہوں نے تلوار والوں کا مقابلہ کیا، تلوار والے بھاگ گئے۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا مظاہرہ۔ اور آپ کو یاد ہے کئی بار ایسا ہوا، دنیا میں کئی بار ایسا ہوا کہ ایک ایمان والے نے دل کی گہرائی سے صرف یہ کہا کہ اللہ اکبر، یہ بجلی بن کر گرا،
یہ بزدلوں پر بجلی بن کر گرا کہ ایک ایمان والے نے دل سے کہا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اگر یہی بات ہے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، تو یہی بات ہے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حالات ہیں، سازشیں ہیں، انالیسس بھی اچھا ہونا چاہیے، تجزیہ کہ کیا ہے، کتنا ہے، کس لیول پر ہے۔ بہت عام نہیں ہے، بہت عام ہو بھی نہیں سکتا، جواب بھی ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ بیوی کو کیا سکھایا ہے؟ بچوں کو کیا تیار کیا ہے؟ سیدھا سوال کہ اگر اس راہ میں جان جاتی ہے تو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے۔ دیکھیے یہ ہمت پیدا کیجیے، ٹھیک۔ میں کچھ اور پہلو بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم خود 20 کروڑ امت مسلمہ خود اپنے آپ کو خوف میں، دہشت میں، ہراسمنٹ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کلپ آئی، پھیلائیے مت، پھیلائیے مت۔ دیکھیے وہ کلپ میں نے نہیں پھیلائی، میں نے غازی آباد فون کیا جماعت کے لوگوں سے، میں نے کہا یہ معاملے کی تفصیلات نکالیے، اور 2 لیول پر ہم کو کام کرنا ہے کہ قانون سے کیا کارروائی ہوگی 5 گنڈوں پر، اور عوام میں قوت کیسے لانا ہے، مظلوم بزرگ اور ان کے خاندان کو کیسے مضبوطی دینا ہے۔ دیکھیے یہ کام کیجئے، عام مت کیجئے۔ اب یہ جناب ہماری حالت یہ ہو گئی، کوئی بھی چیز آتی ہے تو بے سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے عام لوگ ایک ٹرم، اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر، شیئرنگ، بلا وجہ کی شیئرنگ، بالکل غلط۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب کل سے، پرسوں سے اس کے جواب میں ایک کلپ آ رہی ہے پرانی، دیکھو ایک جٹ ہو کر لوگوں نے کیسا مقابلہ کیا، حالانکہ اس کا غازی آباد سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں۔ ارے وہ ایک محلے کے جھگڑے، وہ محلے کے جھگڑے میں لوگ لڑ رہے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے بیٹھے بیٹھے اپنے دل کو سکون دینے کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب جواب بھی آ گیا۔ ارے جواب سب کو مل کر دینا ہے، اللہ رسول کی اطاعت میں، قرآن حدیث کی اطاعت میں۔ ایسا کلپ کا جواب کلپ سے نہیں ہوگا، کلپ کا جواب کلپ سے ہرگز نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے یہ اصولی بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی کلپ، کوئی بھی میسج بغیر تحقیق کے شیئر مت کیجیے۔ میں آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ سورہ حجرات سے اللہ تعالیٰ کا حکم یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق غلط خبر لے کر آئے، کیونکہ فاسق ہی غلط خبر لائے گا، فاسق، گناہگار، نافرمان، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی غلط خبر لائے تو تحقیق کرو، اس کو سچ مت مانو اور اس کے مطابق کام مت کرو، سچ مانو بھی مت اور اس کے مطابق کام بھی مت کرو، تحقیق کرو، انالیسس، تجزیہ، وشلیشن، کس نے کہا، کیوں کہا، وہاں کے حالات ہے کیا، میں دیکھوں گا، غازی آباد فون کروں گا، وہاں ہمارے کو رشتہ ہے، مختلف جماعتوں کے کام کرنے والے ہیں، وہ دیکھیں گے وہ کیا کر، یہاں پھیلا کر کیا فائدہ، کیا فائدہ۔ تو ایسے ہراسمنٹ، سراسیمگی، بزدلی مت پھیلائیے، کیونکہ 150 کیسز میں کوئی 20 کروڑ کو ختم کر دے گا کیا؟ ایک جوشیلے نوجوان نے لکھا، ارے تم سمجھ نہیں رہے ہو، یہ تمہاری نسل کشی کی کوشش ہے۔ ان کا تم گدھے ہو، 20 کروڑ کی نسل کشی ایسے ہوگی، 20 کروڑ کی نسل کشی سوچا بھی نہیں جا سکتا، 20 کروڑ کی نسل کشی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن جوش میں لکھ رہے ہیں تاکہ اس کو لائک زیادہ ملے، لائک۔ لوگوں کے لائک مت تلاش کیجئے، اللہ سبحانہ کا لائک تلاش کیجئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائک تلاش کیجئے، لوگوں کے لائک سے کیا کریں گے۔ تو بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم کو اپنے رویے پر غور کرنا پڑے گا کہ ہر چیز شیئر نہیں ہوگی، ہر چیز نہیں پھیلائیں گے، بلکہ اس کو ڈیلیٹ کیجئے، دبائیے۔ لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، ایک گنڈا ہے کل فتنہ، میں اس کا نام نہیں کہہ رہا، کل سے سمجھ لی جائے، کل فتنہ کہتا ہوں اس کو میں، کل فتنہ۔ وہ دیتا ہے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں حدیث توڑ مروڑ کر دیتا ہے، کل فتنہ۔ ارے مت شیئر کیجئے نا اس کو، کیونکہ اس کے جوابات ہم دے چکے،
لیکن وہ بار بار یہودی منودی سازش ہے، یہودی منودی کانسپریسی ہے کہ بھئی بار بار لاؤ، الجھا کے رکھو ان کو، الجھا کے رکھو، مت دیجئے جواب، مت پھیلائیے اس کو۔ جواب موجود ہے یوٹیوب پر، موجود کلپس پر موجود ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ کرتے ہیں کہ جواب کی کلپ دے دیجئے، ختم، اس کے چینل پر جواب کی کلپ دے دیجئے، پھیلائیے مت اس کو۔ اس طرح کا رویہ بہت پازیٹیو، بہت سمجھداری کا، بہت عقل مندی کا اور بہت لاجیکل، یہ اپروچ آپ کو مجھے اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ آگے کیا کرنا چاہیے؟ ایک اعلان پہلے سن لیجیے کہ ہمارے یہاں کے جو کام ہیں، جو ذمہ داران ہیں، میں دل سے ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، جب یہاں نہیں بھی آتا ہوں اور یہاں آتا تو زیادہ کرتا ہوں، کیونکہ تعمیر ملت نے یہ جو کام شروع کیا یہاں پر کہ 12 سے زیادہ دواخانوں میں کھانا پہنچانا، یہاں غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو رہنے کا موقع فراہم کرنا، جو مریضوں کے ساتھ آتے ہیں یا غریب آتے ہیں، 2 وقت یہاں کھانا، پھر شادی بیاہ کے سلسلے میں رہنمائی کا ایک مرکز موجود ہے، نان مسلمز کو ہندی، مراٹھی، انگلش کے قرآن میں جو کتابیں چاہیے تو وہ یہاں موجود ہے، وانٹیڈ کے تحت یا کلاسیفائڈ کے تحت کہاں ملازمتیں وغیرہ نکلی ہے اس کا باضابطہ وہ چارٹ وغیرہ یہاں لگاتے ہیں، پھر کوئی غریب کا معاملہ ہے، محتاج کا معاملہ ہے، تدفین کے لیے چیزیں نہیں ہیں، کرسیاں نہیں ہیں اور چیزیں نہیں ہیں، بگون گرم انہوں نے وہ پورا پروویژن کیا ہے، پھر صاف ٹھنڈے پانی کا پروویژن ہے، جو یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں وہ لے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے کام میں نے کئی بار کہا، آج پھر کہوں گا، میں 7 اسٹیٹ کا دورہ کرتا ہوں، میں نے ایسا کام کسی ایک مسجد میں کبھی بھی نہیں دیکھا، میں 7 اسٹیٹ کا دورہ اور یہی فیلڈ میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام ان کو سجھایا اور ایسے کر رہے ہیں، اب میرا کام کیا ہے؟ تعریف کر کے جا کے سو جاؤں؟ نہیں، میرا ہر مہینے کوئی حصہ جانا چاہیے، آپ کا ہر مہینے کوئی حصہ لگنا چاہیے۔ اور وہ معید اشر تو کہتے ہیں نا کہ ہم اندازہ نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے بھیج دیتا ہے۔ 50 اور 100 سے کھانے کا سسٹم شروع ہوا تھا، 1400 اور 1600 پہ چل رہا ہے روزانہ، 1400 اور 1600۔ اور ذرا یاد کیجئے کہ کسی نے غریب نے کھایا وہ آپ کے پیسے میں سے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کیونکہ وہ سوچا کہ یہ شہر میں کون ہے ہمارا والی، کون دیکھنے والا، اور اس نے جناب اس کو یہ کھانے کا پیکٹ بانٹ رہے ہو، اس نے کھایا اور اس کے دل سے دعا نکلی، وہ آپ سب کا حصہ بن گئی، اس کے دل سے، اور ایسے 1200 کے دل سے دعائیں نکلی اور روز نکل رہی ہے اور وہ آپ کا حصہ بن رہی ہے۔ یہ بہت کام آئے گا آخرت میں۔ آخرت کی سب سے بڑی کرنسی یہی ہے کہ آپ کیا لگا کر آئے ہیں، کیا چھوڑ کر آئے ہیں، نہیں کیا لگا کر آئے ہیں انسانیت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، دعوت کے لیے، یہ کام آئے گی۔ تو یہ کام ہمارے ذمہ داران آئیں گے، بڑے مخلص ذمہ داران ہیں، اللہ ان کے صحت میں، مال میں، گھروں میں برکتیں دے۔ تو یہ جناب کام کرتے ہیں، آپ ان کو دیتے رہیے، ہر مہینہ کچھ نہ کچھ دیتے رہیے۔ مجھے بھی اللہ نے توفیق دی کہ ہر مہینہ آ کر ایک اپنا حصہ لگاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اب میں آتا ہوں خلاصے کی طرف، کہ میں نے جو بات شروع کی تھی، شروع میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے کی تھی کہ قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زوقا، کہیے اے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے مکے میں، کہیے مدینے میں، اور کہیے پوری دنیا میں، اور ان کے ماننے والے اب قیامت تک کہتے رہیں کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ یہ صاف کہیے، صاف کہیے۔ میں اور آپ بھی کہیں گے، کس طرح کہیں گے؟ کس طرح کہیں گے؟ قرآن مجید سے گہرا تعلق قائم کر کے، حدیث پاک سے گہرا تعلق قائم کر کے۔ اور اس سے پہلے ایک اہم بات میں یاد دلاتا ہوں بار بار، دیکھیے عربی زبان، کیونکہ قرآن آپ سمجھیں گے کب؟ حدیث پاک آپ سمجھیں گے جب عربی زبان آئے گی۔ تو 1400 سال سے ہم نے جو غفلت برتی ہے عربی سے دوری، اس کو دور کیجیے۔ عربی سیکھیے چینل سے، عربی سیکھیے یوٹیوب سے، عربی سیکھیے ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھ کر، عربی سیکھیے کتابوں کے ذریعے، لیکن اپنی بیوی اور بچوں کے لیے عربی لازمی کیجیے۔ اور یاد رکھیے، لوگ انگلش کے لیے تو لاکھوں روپئے
اور ہزاروں دن خرچ کرنا چاہتے ہیں. کمپیوٹر لینگویجز کے لیے لاکھوں روپئے ہزاروں دن دینا چاہتے ہیں. عربی کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے, عربی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. یہ بہانہ یہاں چل جائے گا, اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہرگز نہیں چلے گا, خدا نخواستہ ہرگز نہیں چلے گا. تو عربی, اس کے ساتھ قرآن کے لفظ لفظ کی گہرائی, اس کے ساتھ حدیث پاک, سیرت پاک کے لفظ لفظ کی گہرائی, اور زندگی میں اتارنا, بیوی بچوں میں اتارنا, معاشرے میں اتارنا اور ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا. 3 کام: عربی, قرآن, حدیث. چوتھا کام دعوت. دعوت دیجئے. یہ جو ہمارے اطراف 118 کروڑ ہیں, یہ جو پوری دنیا میں 600 کروڑ ہے, 182 کروڑ کے علاوہ, ان میں دعوت جانا چاہیے. قرآن کی دعوت, اسلام کی دعوت, کلمے کی دعوت, سیرت مصطفیٰ کی دعوت, رحمت للعالمین کی دعوت. اور میں ایک موٹی بات اکثر یاد دلاتا ہوں. دیکھیے 14 سال پہلے 4,500 کلومیٹر سے انہوں نے دعوت فرض کے طور پر, قرآن فرض کے طور پر, حدیث فرض کے طور پر ہم کو پہنچائی تھی, اس لیے ہم مسلمان ہیں. اگر وہ 1400 سال پہلے 4,500 کلومیٹر یہاں قرآن, اسلام, دعوت لے کر نہیں آتے تو آپ میں سب پانڈو ہی رہتے اور پانڈو ہی مر جاتے. یاد رکھیے, بہت موٹی عقل کی موٹی مثال, موٹی عقل کی موٹی مثال. تو یہ فرض ادا کرنا ہے دعوت کا, چوتھا کام. اور 5واں کام خدمت خلق. یہ جیسے کر رہے ہیں منظم خدمت خلق, ہم بھی ٹوٹے پھوٹے, چلتے پھرتے, جو بھی خدمت خلق ہو سکتا ہے وہ ہم کو پورا کرنا چاہیے. اور آخری بات جو میں نے کہی کہ شیئر مت کیجئے چیزوں کو بغیر تحقیق کے, بغیر معلومات کے, وہ گناہ ہے. سورہ حجرات کے مطابق وہ گناہ ہے. اور کسی بھی چیز کو حدیث کہہ کر مت پیش کیجئے. اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت بات کہی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرے نام سے جھوٹ پھیلایا تو وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اللہ اکبر. تو نہ ایسی عام بات کو پھیلائیے, نہ کسی اور بات کو حدیث کہہ کر پھیلائیے, اور پوری تحقیق جم جائیے کہ ہم جئیں گے قرآن حدیث کے ساتھ, مریں گے قرآن حدیث کے ساتھ. اور ایسی جو گنڈا لنچنگ ہوتی ہے جو 150 واقعات 7 سال, نہ ہم ڈریں گے, لیکن اس کا بیلنس, اس کا ڈیفنس کیسے ہو سکتا ہے وہ کام برابر کریں گے. قانونی سطح پر, سیاسی سطح پر, قوت کی سطح پر. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو گہرائی سے سمجھنے, بیوی بچوں میں لانے, معاشرے میں لانے اور سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.